السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، ہم نے پچھلی کلاس میں ہمارا چیپٹر ہمارے پیارے نبی ریڈ کیا تھا۔ آج ہم دوبارہ اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ ہم اس پہ انڈر لائن کریں گے۔ اوکے، تو اسٹارٹ کریں۔ سبق کا نام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ایک قبیلے قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ایک قبیلے قریش کے خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ایک قبیلے قریش کے خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ اس خاندان کو خانہ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے پورے عرب میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس خاندان کو خانہ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے پورے عرب میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب خاندان بنو ہاشم کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب خاندان بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب خاندان بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ نیا پیراگراف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے نا تو اس سے پہلے ہی ان کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 6 سال ہی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 6 سال ہی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 6 سال ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھالی اور اپنے بچوں کی طرح محبت سے پالا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
बचपन ही से हर किस्म की बुराइयों से दूर रखा। बचपन ही से हर किस्म की बुराइयों से दूर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो दूसरे बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो दूसरे बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते, न झूठ बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो दूसरे बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते, न झूठ बोलते और ना ही बुरी बात ज़बान से निकालते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, साफ़ सुथरे रहते और बड़ों की इज़्ज़त करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, साफ़ सुथरे रहते और बड़ों की इज़्ज़त करते थे। इन खूबियों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान की आँख का तारा बन गए। इन खूबियों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान की आँख का तारा बन गए। हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए अपने आप को एक सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाएं। हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए अपने आप को एक सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाएं। बड़ों की इज़्ज़त करें और छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ। बड़ों की इज़्ज़त करें और छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ। माँ बाप का कहाँ माने, उस्ताद का अदब करें और हाजतमंदों की मदद करें। माँ बाप का कहाँ माने मतलब अपने पेरेंट्स की बात माने, उस्ताद का अदब करें मतलब अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें और हाजतमंदों की मदद करें मतलब ज़रूरतमंद की मदद करें। अब हम करेंगे इसके मुश्किल अल्फाज। तो आप लोग अपनी कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। कॉपीज़ के अंदर आपने 1 पेज हेडिंग का डालना है, जो कि आपके चैप्टर की हेडिंग डलेगी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे मुश्किल अल्फाज लिखेंगे। तो हम कॉपी खोलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने कॉपी के पेज पे इस तरह से बिल्कुल पेज कॉपी के सेंटर में लाइन में स्केच करेंगे। जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में मुश्किल अल्फाज लिखे थे, बिल्कुल उसी तरह हम लोग सेंटर में बीच में यहाँ पर लिखेंगे मुश्किल, मीम की आधी शक्ल, फिर शीन, फिर काफ और लाम। मुश्किल 1 फिंगर गैप देके अल्फाज, मुश्किल अल्फाज। पहला वर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग के यहाँ पर भी लाइन होगी। पहला वर्ड हम लिखेंगे क़ै की आधी शक्ल, उसके बाद अलिफ, नून की आधी शक्ल, उसके साथ दाल, फिर अलिफ और नून। ख़ानदान, बे की आधी शक्ल, नून वाव बनो, हाशिम। ख़ानदान बनो हाशिम, ख़ानदान बनो हाशिम। ख़ै की आधी शक्ल, उसके साथ अलिफ, नून, दाल, अलिफ और नून। ख़ानदान बनो हाशिम। हे की आधी शक्ल, उसके साथ अलिफ, शीन की आधी शक्ल और उसके साथ मीम। ख़ानदान बनो हाशिम। लिख लिया आप सब ने? इसके बाद हम दूसरा वर्ड लिखेंगे इंतकाल। क्या लिखेंगे? अलिफ, नून की आधी शक्ल, फिर ते की आधी शक्ल, उसी के साथ काफ, ये ते के, ये काफ के और फिर ये लाम। इंतकाल, ये काफ के 2 नुक्ते और ये ते के 2 नुक्ते। नून का 1 नुक्ता, ते के 2 नुक्ते, काफ के 2 नुक्ते और लाम। इंतकाल। इसके बाद हम यहाँ इसके नीचे 1 लाइन स्किप करके लिखेंगे बे की आधी शक्ल, उसके साथ रे, अलिफ, हमज़ा, उसके साथ ये की आधी शक्ल, उसके साथ वाव और नून गुन्ना। बुराइयों,
کیا بنا یہ؟ برائیوں. بے کے اوپر ہم چھوٹا سا شوشہ لگائیں گے. برائیوں. اور چھوٹا سا پیش لگائیں گے، سوری، اس کے اوپر ہم چھوٹا سا پیش لگائیں گے. برائیوں. اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے انتقال کے نیچے پے کی آدھی شکل، اس کے ساتھ رے. واو، رے اور شین. پرورش. پے کی آدھی شکل، رے، واو، رے اور شین. پرورش. اس کے بعد ہم نیکسٹ ورڈ لکھیں گے جھگڑتے. جیم کی آدھی شکل، اس کے ساتھ 2 چشمی والا ہے. گاف کی آدھی شکل، اس کے ساتھ رڑے اور تے بڑی ہے تے. جھگڑتے. جیم کی آدھی شکل، 2 چشمی ہے. گاف کی آدھی شکل، رڑے اور تے بڑی ہے تے. جھگڑتے. جھگڑتے. پھر اب ہم لکھیں گے زال. میم کی آدھی شکل، پھر اس کے ساتھ ہے، پھر دال، الف، رے اور چھوٹی ہے. ذمہ داری. ذمہ داری. ذمہ داری. اگلا ورڈ اب ہم لکھیں گے نقش قدم. نون، قاف اور شین. نون، قاف اور شین. پھر قاف کی آدھی شکل، پھر اس کے ساتھ دال اور پھر میم. نقش قدم. نون، قاف، شین نقش، قاف دال قد اور میم قدم. نقش قدم. نقش قدم. نقش قدم. اس کے بعد اب ہم نیو ورڈ لکھیں گے. نقش قدم کے بعد ہم لکھیں گے اسی کے لائن کے سامنے ذمہ داری کے نیچے میم کی آدھی شکل، اس کے ساتھ سین، لام کے ساتھ سین، میم الف ماں اور نون. مسلمان. میم سین لام میم الف ماں اور نون. مسلمان. پھر ہم لکھیں گے صاد کی آدھی شکل. صاد کی آدھی شکل بنائی تو ہم نے بنایا الف، بنایا فے. صاف. پھر سین کی آدھی شکل، پھر تے ہے اور رے. صاف ستھرے. صاف ستھرے. صاف ستھرے. صاف ستھرے. اب اس کے بعد ہم لکھیں گے رخصت. رخصت. رے، قے کی آدھی شکل، قے کے ساتھ صاد کی آدھی شکل اور اس کے ساتھ تے. رخصت. رخصت. تو ہم نے کتنے ورڈز لکھے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ہم نے کتنے 10 ورڈز لکھے. پہلا ورڈ کون سا ہے ہمارا؟ خاندان بنو ہاشم. خاندان بنو ہاشم. دوسرا ورڈ کیا ہے ہمارا؟ انتقال. برائیوں، پرورش، جھگڑتے، ذمہ داری، نقش قدم، مسلمان، صاف ستھرے، رخصت. ہم نے یہ کر لیا نا. اب آپ لوگوں نے دوبارہ سے اپنے پورے چیپٹر کے آپ لوگ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے دوبارہ سے. سارے ورڈز کو بالکل صحیح سے پڑھنا ہے اور یہ مشکل الفاظ کو گھر پہ لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے. اوکے، اللہ حافظ.